اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس پر رحم کرو جو میری مخلوق میں تم سے پست تر ہے، اور ان پر حسد نہ کرو جو تم سے بلند تر ہے، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اے موسیٰ، آدم کے 2 بیٹوں نے میرے نزدیک تواضع کی اور میری بارگاہ میں قربانی لائے تاکہ میرا فضل و کرم ان کے شامل ہو، اور میں تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہوں۔ سب سے ایک کی قربانی مقبول ہوتی ہے اور دوسرے کی نامقبول، پھر آخر ان کا معاملہ جس حد تک پہنچا اسے تم جانتے ہو، لہٰذا اپنے وزیر و مصاحب پر تم کیوں کر اعتماد کرتے ہو؟ اس کے بعد جب کہ بھائی نے بھائی کے ساتھ ایسا کیا، اے موسیٰ، فخر و غرور کو ترک کرو اور یاد رکھو کہ قبر میں تم کو ساکن ہونا ہوگا۔ یہ خیال تم کو خواہشات دنیا سے مانے ہوگا۔ اے موسیٰ، توبہ کرنے میں عجلت کرو اور گناہ کو تاخیر میں ڈالو۔ میرے سامنے نماز میں دیر تک ٹھہرو، میرے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھو۔ سختیوں کے دفع کرنے میں مجھ کو اپنی سپر قرار دو اور بلاؤں کو دفع کے لیے اپنا قلعہ سمجھو۔ موسیٰ، وہ بندہ مجھ سے کیوں کر ڈرتا ہے جو میرے فضل و نعمت کو اپنے اوپر سمجھتا ہے، حالانکہ اس پر غور نہیں کرتا اور ایمان نہیں لاتا؟ کیوں کر اس پر ایمان لاتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے، حالانکہ دنیا پر کانے ہے اور اس کو اپنی جائے پناہ بنائے ہوئے ہے، اور دنیا کی جانب ظالموں کی طرح رجوع ہے۔ موسیٰ، اہل خیر کے ساتھ نیکی و خیر کرنے میں سبقت کرو، کیونکہ نیکی اس کے نام کی طرح خوش آئند ہے، کو اس کے لیے چھوڑ دو جو دنیا پر فریفتہ ہے۔ اے موسیٰ، اپنی زبان کو اپنے دل کے پیچھے قرار دو تاکہ زبان کے شر سے محفوظ رہو، یعنی جو کچھ کہو پہلے اس میں غور کرو، جب سمجھ لو کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو کہو، اور شب و روز مجھ کو یاد کرو جب تک کہ موقع پاؤ، اور گناہوں کی پیروی نہ کرو تاکہ پشیمان نہ ہو، یقیناً گناہوں کی وعدہ گاہ آتش جہنم ہے۔ اے موسیٰ، اپنی گفتگو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہوں کو ترک کر دیا ہے نرم کرو، اور ان کے ہم نشین رہو اور ان کو اپنا بھائی قرار دو، اور ان کے ساتھ میری عبادت میں کوشش کرو تاکہ وہ لوگ بھی تمہارے ساتھ کوشش کریں۔ اے موسیٰ، یقیناً تم کو موت آئے گی، لہٰذا توشہ آخرت کے لیے بھیجو، اس شخص کے بھیجنے کی طرح جو کہ جانتا ہے کہ وہ اپنے توشے تک پہنچے گا۔ اے موسیٰ، جو کچھ میری خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے اس کا تھوڑا حصہ بہت ہے، اور جو میرے غیر کے لیے کیا جاتا ہے اس کا زیادہ حصہ کم ہے، اور یقیناً تمہارا سب سے بہتر روز وہ ہے جو آنے والا ہے، یعنی روز قیامت۔ لہٰذا غور کرو کہ وہ دن تمہارے لیے کیسا ہوگا، اور اس روز کے جواب کے لیے تیار رہو، کیونکہ بے شک اس روز تم کو کھڑا رکھیں گے اور تمہارے عمل کا سوال کریں گے، اور اپنے زمانہ و اہل زمانہ سے نصیحت حاصل کرو، جس کا راز اہل غفلت پر کوتاہ ہے اور اہل طاعت کے لیے دراز ہے۔ تمام شے فنا ہونے والی ہے، لہٰذا ایسے کام کرو کہ گویا اپنے عمل کا ثواب دیکھتے ہو، تاکہ آخرت کی طرف تمہاری طمع زیادہ ہو، اس لیے کہ دنیا کی جو چیز باقی ہے اس کی طرح ہے جو گزر گئی، اسی طرح گزری ہوئی چیزوں میں سے عبادت کے سوا کوئی چیز تمہارے ساتھ باقی نہیں ہے۔ ابھی ایسا ہی ہوگا، اور ہر عمل کرنے والا غرض کے لیے عمل کرتا ہے۔ تم اپنے لیے ہر وہ مقصود جو بہتر ہو اختیار کرو تاکہ خدا کے ثواب پر فائز ہو جاؤ، اس روز کے اہل باطل نقصان میں رہیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے سامنے اس غلام کی طرح ذلت کا خیال نہ کرو جو اپنے آقا کے پاس فریاد رسی کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ جب ایسا کرو گے میری رحمت تمہارے شامل ہوگی،
اور میں قدرت رکھنے والوں میں سب سے زیادہ کریم ہوں۔ اے موسیٰ، میرا فضل اور میری رحمت مجھ سے طلب کرو، کیونکہ دونوں میرے اختیار میں ہیں اور میرے سوا کوئی فضل و رحمت پر قادر نہیں۔ اس وقت مجھ سے سوال کرو تو غور کرو کہ تمہاری رغبت اس چیز میں کس قدر ہے جو میرے پاس ہے، اور ہر عمل کرنے والے کے لیے میرے پاس ایک جزا ہے، اور میں انکار کرنے والوں کو بھی عمل خیر کی جزا دیتا ہوں۔ اے موسیٰ، خوشی کی دل سے دنیا ترک کرو اور دنیا سے پہلوتی کرو، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں ہو اور نہ دنیا تمہارے لیے ہے۔ ظالموں کے مکان سے تم کو کیا غرض؟ اگر اس شخص کو ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کے کاموں میں مشغول ہو، اس کے لیے دنیا بہتر جگہ ہے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دوں اس کو سنو، اور جو کچھ میں تمہارے لیے مصلحت سمجھوں اس کو، اور توریت کے حقائق کو اپنے سینے میں جگہ دو، اور خواب غفلت سے اس کے ساتھ شب و روز کے اوقات میں بیدار رہو، اور دنیا والوں کی باتوں یا ان کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ نہ دو، کیونکہ وہ مرغ کے آشیانے کی طرح اپنا آشیانہ بنا لیتی ہیں۔ اے موسیٰ، فرزندان دنیا اور اہل دنیا ایک دوسرے کے فتنہ و فساد کا باعث ہیں، اور دنیا ان ہر ایک کے لیے زینت یافتہ ہے جو اس میں ہے، اور مومن کے لیے آخرت کی زینت ہے، اس لیے وہ ہمیشہ آخرت کا طالب رہتا ہے اور اس کے علاوہ کسی پر نظر نہیں کرتا، اور آخرت کی خواہش اس کے اور دنیا کی لذتوں کے درمیان حائل ہو گئی ہے، لہٰذا وہ جنگلوں کو عبادت اور قرب الہی کے درجات کے لیے طے کرتا ہے، اس سوار کے مانند جو میدان میں گھوڑا دوڑاتا ہے تاکہ دوسروں پر سبقت حاصل کرے، اور نیکی کرے اور جلد اپنے مقصود کو پہنچے، دنوں کو اپنی آخرت کے غم میں اندوناک رہے اور راتوں کو مخزون بسر کرے۔ پھر کیا کہنا ہے اس کا اگر اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھ جائے تو پھر وہ کس قدر زیادہ وہ چیزیں دیکھے گا جو اس کی مسرت کا سبب ہوں گی۔ اے موسیٰ، دنیا تھوڑی ہے اور ناچیز جس کو سی بات نہیں ہے، اور نہ اس میں مومنوں کے ثواب کی گنجائش ہے اور نہ فاجروں کے عذاب۔ ابدی معذرت اس کے لیے ہے جو اپنی آخرت کا ثواب دنیا کی لذتوں کے عوض فروخت کرے جو باقی نہ رہے گی، پان کے ذائقے کے لیے بیچ دے جو جلد زائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح رہو جیسے کہ میں تم کو حکم دوں، اور جو کچھ میں حکم دوں گا وہ رشد و صلاح کا باعث ہوگا۔ اے موسیٰ، جب تم دیکھو کہ امیری کا رخ تمہاری جانب ہے تو سمجھ لو کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی سزا تم کو دنیا میں ملی ہے، اور جب دیکھو کہ پریشانی نے تمہاری جانب رخ کیا ہے تو کہو مرحبا، صالحوں کے طریقے مرحبا، اور جباروں اور ظالموں کے ساتھ نہ رہو، نہ ان کے پاس جاؤ اور نہ بیٹھو۔ اے موسیٰ، عمر کتنی ہی دراز ہو آخر فانی ہے، اور جو چیز کہ دنیا میں تم سے لے لی جاتی ہے در حالانکہ اس کا انجام آخرت کی باقی رہنے والی نعمت ہوتی ہے، کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اے موسیٰ، میری کتاب تم کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ تمہاری باز گشت کہاں ہوگی، تو کیوں کر ایسی حالت میں آنکھوں کو نیند آتی ہے اور کسی طرح کوئی جماعت زندگانی دنیا سے لذت حاصل کرتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا کہ مدتوں سے وہ غفلت اپنی شقاوت کی پیروی میں گرفتار ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں سے واقف ہیں، تو سچے لوگ اس سے بہت تھوڑے مواعظ میں یاد کرنے لگتے جو میں نے اپنی کتاب میں بیان کیے۔ اے موسیٰ، میرے بندوں کو حکم دو کہ میرے متعلق اقرار کریں کہ میں تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اور مضطر و بے قرار لوگوں کی دعا کا قبول کرنے والا ہوں، اور بلاؤں کو دفع کرتا ہوں اور زمانوں کو بدل دیتا ہوں، اور بلاؤں کے بعد نعمتیں عطا کرتا ہوں، اور تھوڑے عمل پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت جزا دیتا ہوں، اور فقیر کو غنی کر دیتا ہوں، اور ہمیشہ رہنے والا غالب اور قادر خدا ہوں۔ اس کے بعد مجھ کو پکاریں تو جو گناہ گار شخص پناہ چاہے اور تم سے التجا کرے تو اس سے کہو کہ مرحبا، کشادہ ترین فضا میں تم نے منزل کی اور پروردگار عالم کی عزت و کرم کی کشادگی میں سوار ہوئے، خوش ہو کہ خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اے موسیٰ، مجھ سے ان کے لیے
آمرزش طلب کرو اور ان کے ساتھ مثل ان کے رہو، اور فخر و غرور اس نعمت پر نہ کرو جو میں نے تم کو دی ہے، اور ان سے کہو کہ میرے احسان و کرم کا مجھ سے سوال کریں، کیونکہ کوئی میرے سوا فضل و رحمت کا مالک نہیں، اور میں فضل عظیم کا مالک ہوں۔ کیا کہنا ہے تمہارا اے موسیٰ کہ گمراہوں کے لیے پناہ اور گناہ گاروں کے لیے بھائی، اور پریشانوں کے ہم نشین اور گناہ گاروں کے لیے استغفار کرنے والے ہو، میرے نزدیک پسندیدہ منزلت رکھتے ہو، لہذا پاک دل اور راست گو زبان سے مجھ سے دعا کرو، اور اس طرح رہو جیسا کہ میں نے تم کو حکم دیا ہے، میرے حکم کی اطاعت کرو اور میرے بندوں پر تکبر اور زیادتی نہ کرو، ان چند نعمتوں کے سبب سے جو میں نے تم کو عطا کی ہیں، حالانکہ ان کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہوئی، اور میری قربت حاصل کرو کیونکہ میں تمہارے قریب ہوں۔ یقیناً میں نے تم سے ایسی چیز کا سوال نہیں کیا ہے جس کا تحمل تم پر گراں ہو، تم سے اتنا ہی چاہتا ہوں کہ دعا کرو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، پھر عطا کروں گا، اور مجھ سے میرے پیغامات پہنچانے میں جو میں نے تم پر نازل کیے ہیں اور جن کی تاویل تم سے بیان کر دی ہے تقرب حاصل کرو۔ اے موسیٰ، زمین کی جانب نظر کرو جو ان قریب تمہاری قبر ہوگی، اور اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ کہ تمہارے پروردگار کا ملک عظیم تر ہے، اور جب تک دنیا میں رہو اپنے نفس پر گریا کرو اور مہلکوں سے خائف رہو، اور تم کو دنیا کی زینت فریب نہ دے، علم پر راضی نہ ہو اور ستمگار نہ بنو، کیونکہ میں ستمگاروں کی طاق میں رہتا ہوں اور مظلوموں کو ان پر غالب کروں گا۔ اے موسیٰ، نیکی کا 10 گنا ثواب اور گناہ کا عوض اسی کے برابر دیتا ہوں۔ پھر وہ لوگ گناہ کرتے ہیں تو اس کو ایک کو 10 کے برابر بڑھا دیتے ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں، اور کسی کو میرے ساتھ عبادت میں شریک نہ کرو، اور تمام امور میں میانہ روی اختیار کرو، اور ایسے امیدوار کی طرح دعا کرو جو میرے ثواب کی رغبت رکھتا ہے اور اپنے اعمال سے پشیمان ہو، اس لیے کہ شب کی تاریکی کو دن زائل کر دیتا ہے، اسی طرح نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور جس طرح شب کی تاریکی دن کی روشنی کو زائل کر دیتی ہے، اسی طرح گناہ نیکیوں کو سیاہ کر دیتے ہیں۔